بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسی لی اور چھری ہاتھ میں لے کر اس کو باندھنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگو تو رسی سے مضبوط باندھ لینا، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑنے کی وجہ سے میرے اجر و ثواب میں کمی نہ آ جائے، اس لیے کہ موت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ہو سکتا ہے موت کے وقت میں مضطرب ہو کر، پریشان ہو کر، بے چین ہو کر حرکت کروں، اور چھری کو بھی ذرا گردن پر رکھنے سے پہلے خوب تیز کر لینا تاکہ جلدی ذبح کر سکو۔ ذبح کرنے کے لیے جب مجھے لٹاؤ تو منہ کے بل لٹا دینا، پہلو کے بل مت لٹانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ پر ریقت طاری ہو اور حکم الہی کی تکمیل میں تاخیر ہو۔ بعد میں اگر میری قمیص میری والدہ کو واپس کر دیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس میری یادگار رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسے ہی کروں گا۔ پیارے لخت جگر، تم حکم الہی کی تکمیل میں میرے معاون ثابت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو رسی سے خوب مضبوط باندھ دیا اور چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کے وقت چہرے کی طرف نظر نہ پڑے۔ بسم اللہ پڑھی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذبح کرنے ہی لگے تھے، اور ابھی چھری ان کی گردن پر رکھی تھی کہ آواز آئی اور عظیم معجزے کی خوشخبری آ گئی۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے بدلے اس عظیم مینڈے کو ذبح کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دینے والے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا کھڑا ہے، تو پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا ہے۔ اس مینڈے کے بارے میں کہا گیا کہ 40 سال جنت میں چرتا رہا
اور جنت میں جہاں چاہتا جا سکتا تھا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ مینڈا ہے جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی اور بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں کو کھولا اور فرط محبت اور انتہائی خوشی سے بیٹے کو چومتے رہے اور فرماتے رہے کہ بیٹے آج تو دوبارہ مجھے عطا ہوا۔ اس کے بعد مینڈھے کو رسیوں سے باندھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبتلا فرمایا تھا، بہت بڑی آزمائش اور عظیم امتحان تھا، نیز تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضا اور تسلیم، طاعت اور امتثال امر کے میدان میں عظیم الشان مثال قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی صورت میں عظیم معجزہ ان کے ہاتھوں ظاہر فرما دیا۔ اسی عظیم معجزے کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ یہ ہے وہ حقیقی رضا اور تسلیم جس کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عظیم مثال پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عظیم جزا سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا اور اطاعت و فرما برداری کے آخری درجے کو پہنچے، اور عظیم اور مشکل ترین آزمائش کے میدان کو سر کر لیا، جہاں بڑے مضبوط قوا والے لوگ بھی جواب دے بیٹھتے ہیں اور اس کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی ایک معجزہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاعت میں معجزہ ثابت ہوئے۔ یہ سارے مواقف معجزے ہی معجزے ہیں، صرف مینڈا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ باپ بیٹا، ان کی قوت ایمانی، حق اطاعت کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ الطاف اور مہربانیاں سبھی معجزے ہیں۔ تاریخ بشریت اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی، وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، اور طاق سے 9ویں تاریخ مراد ہے۔ در منصور میں متعدد سندوں سے روایت درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں لیال عشر سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور وطر سے طاق یعنی عرفہ کا دن مراد ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ، اور جفت سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے سوا ایسے نہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔
محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے افضل ہے، بس خصوصیت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ اس عشرہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، مگر ہم نے کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ انہی سے معلوم ہو گیا کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ہر طرح کی عبادت میں کوشش کرنا چاہیے، اور حتی الوسع ان دنوں میں روزہ اور شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مختار یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں اور رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتیں افضل ہیں، واللہ عالم۔ ایک حدیث شریف لکھی جاتی ہے جس سے 10ویں رات کو جاگنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں ثواب طلب کرنے کے لیے بیدار رہا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کا دل مردہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے، نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے، بس تم ان دنوں میں خصوصیت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر اور تحلیل کے ہیں۔ یوں تو اس تمام عشرے میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیر اور تحلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، جیسا کہ آثار السنن میں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا معمول مروی ہے۔ بیہقی نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے آخر ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی جماعت سے مقیم ہونے کی حالت میں مصر میں ادا کی جائے یعنی شہر میں ادا کی جائے، تکبیرات تشریق 1 مرتبہ با آواز بلند واجب ہیں۔ مسافر اور عورت اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں ہے، لیکن ان سب کے لیے بھی بعض علماء کا وجوب کا قول ہے، اس لیے اگر کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ میں یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ
یہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بقرعید کی 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر شروع چاند سے 9ویں تک برابر روزے رکھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔